حاضرین جمعہ، قبل اس کے کہ میں وہ اسباب آپ کے سامنے ذکر کروں، سب سے پہلے مناسب معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایمان کی مٹھاس سے مراد کیا ہے، اس تعلق سے دو چار باتیں رکھ دی جائیں۔ ایمان کی مٹھاس سے مراد یہ ہے کہ ایک نیک بندہ، ایک مومن جب اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ رب العالمین کی بندگی میں، اللہ رب العالمین کی ذکر و اذکار میں ان کے دل میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے، انہیں سکون ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن جب اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں کے کاموں سے دور رکھتا ہے، یا ایک مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ نیک کام کو کرنے کی کوشش کرے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اس سے تنبیہ کرتے رہیں، اسے بتاتے رہیں کہ یہ کام نیکی کا کام ہے، یعنی امر بالمعروف کی دعوت دیتے رہیں اور نہی عن المنکر سے انہیں آگاہ کرتے رہیں کہ یہ چیزیں شریعت اسلامیہ میں غلط ہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے، اور ایک مومن اسی طریقے سے جب اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو سکون فیل کرتا ہے، اپنے اندر ایک قوت پاتا ہے جس کے بلبوتے پر وہ اپنی زندگی میں ایک ایسی زندگی بسر کرتا ہے جیسے ہم اپنی مادری زبان میں یا اپنے بول چال کی زبان میں اگر کہیں کہ ٹھاٹ بات کی زندگی جس میں کوئی پریشانی نہیں، کسی چیز کی ٹینشن نہیں، کسی چیز کی فکر نہیں، ایسی زندگی وہ گزارتا ہے۔ یہی ایمان کی مٹھاس اور یہی ایمان کی لذت ہے۔ اگر انسان کے دل میں ایمان ہو جائے، انسان پکا مومن بن جائے، تو پھر ایسی صورت میں انہیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی ایسا ان کو لگے گا نہیں کہ بھائی ہمارے سامنے کوئی پریشانی آنے والی ہے یا کل کے دن ہمیں کیا کرنا ہوگا، ایسی کوئی فکر ان کو نہیں ستائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اب آئیے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر کس طریقے سے پیدا ہوں گی، یہ ہمارے اندر سے ڈر کیسے ختم ہوگا، یا ہم ایمان کی لذت کو کیسے پا سکتے ہیں، اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سماعت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، کہ تین چیزیں، تین خصلتیں ایسی ہیں اگر کسی شخص کے اندر یہ صفات پائی جائیں، یہ خصلتیں پائی جائیں، تو گویا کہ اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا، اس نے ایمان کی مٹھاس کو فیل کر لیا، اس نے ایمان کی مٹھاس کو حاصل کر لیا۔ اور وہ تین خصلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ ان کے نزدیک سب سے زیادہ دنیا سے کٹ کر، اپنے رشتہ داروں سے کٹ کر سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہو تو اللہ اور اس کے رسول۔ ان دونوں کے علاوہ کسی اور چیز میں اتنی محبت نہ پائی جائے جتنی محبت ان دونوں میں ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری پڑی ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ محبت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے۔ اللہ سے محبت کی علامت میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی ذکر و اذکار میں لگے رہے انسان، ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کرو،
یہ ایمان کی علامت ہے، یہ اللہ رب العالمین سے محبت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے محبت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اس تعلق سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی اللہ رب العالمین سے محبت کی پہچان ہے، اللہ رب العالمین سے محبت کی دال ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، یعنی اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو، اللہ رب العالمین کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہو، تو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر طرح طرح کے کام انجام دے، طرح طرح کے کام انجام دے کر لوگوں کے باویلا اور ہنگامہ آرائی پیدا کر دے، یہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اعمال کو کرنے کا حکم دیا ہے اس اعمال کو کی جائے، اور جس اعمال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس کو ترک کر دیا جائے۔ اور ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنی چاہیے کہ دین کے نام پر یا ثواب کے نام پر وہی اعمال کیے جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے نام پر یا ثواب کے نام پر جس اعمال کو کرنے کا حکم دیا ہے اس اعمال کو کیا جائے۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تعلق سے، فرما برداری کے تعلق سے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو کچھ دے اسے لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہی اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اور یہ چیزیں جب ہمارے اندر پائی جائیں تو یہی اللہ رب العالمین سے محبت ہے، اور جس کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت ہوگی، جس کے دل میں اللہ رب العالمین کے تئیں محبت پیدا ہو جائے گی، وہ ایمان کی مٹھاس کو پا سکتا ہے، وہ ایمان کے لذت کو پا سکتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر درسایا تھا۔ اسی طریقے سے ایک ایمان کی علامت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جب ذکر آئے، اللہ رب العالمین کی آیات کی جب تلاوت کی جائے تو ان کے دل لرز اٹھے یا ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، ان کو ایمان کے اندر ان کی طاقت آ جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان قرآن کریم کے اندر انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب مومن دراصل وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر آتا ہے، اللہ رب العالمین کی بات آتی ہے تو ان کی دل لرز اٹھتا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی اعمال کی وجہ سے، میری کسی کرتوت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ہاں پکڑ ہو جائے، اس وجہ سے وہ لرز اٹھے، کانپ اٹھے۔ اسی طریقے سے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب اللہ رب العالمین کی آیتیں قرآن کریم کی تلاوت ان کے سامنے کی جائیں تو ان کی ایمان میں اضافہ ہو، وہ تلاوت کو فیل کر سکے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن تلاوت تو دور کی بات، قرآن کریم اپنے ہاتھ میں آ جائے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں میں، سب کے گھروں میں قرآن تو ہے لیکن کیسی حالت میں کہ اسے بہترین طریقے سے باکس بنایا گیا ہے اور مخمل کی چادر کی پیکنگ بنائی گئی ہے اور پھر اس میں رکھ دیا گیا ہے، اور وہ قرآن کب کھلتا ہے؟ یا تو ہمارے گھروں میں کسی کی میت ہو جائے یا پھر کوئی بچی کی نکاح ہو جائے تو اس بچی کی نکاح میں ساتھ میں دینے کے لیے وہ قرآن پھر اس داغ سے ہٹایا جاتا ہے۔ بس یہی کام ہمارا قرآن سے ہے۔ اور اگر بعض لوگ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت صرف تلاوت رہ جاتی ہے، قرآن کو فیل نہیں کر پاتے۔ یہ ایمان کی لذت، یہ ایمان کی مٹھاس اس وقت آپ پائیں گے
جب قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کے ایمان میں اضافہ اس وقت ہوگا جب قرآن کو آپ سمجھ کر تلاوت کریں گے، قرآن کے معنی و مفاہیم کو سمجھیں گے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم 60 سال 50 سال 70 سال کی عمر گزار دیتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن کی سورہ فاتحہ کی روز نماز میں تلاوت کرتے ہیں، بارہا تلاوت کرتے ہیں، لیکن ان کے معنی و مفاہیم ہمیں نہیں آتا، ہمیں نہیں معلوم کہ الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا، اسے نہیں معلوم۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس تعلیم کو ہم سب سے غیر گزرا تعلیم سمجھتے ہیں اور سب سے کمزور تعلیم سمجھتے ہیں۔ اپنے آپ کو دعوے کے ساتھ مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی کنجی، مسلمانوں کی چابی یہ ہے کہ وہ قرآن کو معنی کے ساتھ تلاوت کرے، معنی کے ساتھ پڑھے، ان کے مفاہیم کو سمجھے۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ قرآن صرف ایز اے ٹیکسٹ بک نہیں ہے۔ قرآن جیسے ہندوستان میں ہمیں جینے کے لیے ہمارے لیے لا بنایا گیا ہے، قانون بنایا گیا ہے، اور جس کا نام ہم سنویدھان کہتے ہیں، تو جس طریقے سے سنویدھان کو سمجھے بنا ہم ہندوستان میں نہیں رہ سکتے، اسے ہم اس طریقے سے ہندوستان میں اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتے کھلے طور پر جب تک ہم سنویدھان کو نہیں سمجھیں گے۔ کہ اسی طریقے سے جب تک قرآن کو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، قرآن ہم نہیں سمجھ پائیں گے، تو ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کو نہیں سمجھیں گے، پھر ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے، دین کے مطابق ہم نہیں چل سکتے۔ تو جب دین کے مطابق ہم نہیں چل سکتے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو نہیں سمجھ سکتے، تو پھر ہمیں ایمان کی لذت بھی محسوس نہیں ہو سکتی، نہیں فیل ہو سکتی۔ تو ہمیں قرآن اس طریقے سے تلاوت کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، ان کے معنی و مفاہیم کو سمجھیں، اور جب اس طریقے سے قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو ہمارے دل لرز اٹھیں گے اللہ رب العالمین کے پکڑ کی وجہ سے، پکڑ کے ڈر سے، یہ اسی طریقے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ ہر حال میں ایک مومن ہر حال میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے، اپنے رب پر توکل کرتا ہے، کسی بھی معاملے میں ہو۔ ہمیں کل کیا کھانا ہے، کل کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے ہماری کل کی زندگی گزرے گی، یہ ساری چیزیں ہم ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ رب العالمین پر چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین پر توکل کریں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہم کل کے انتظامات کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں، کل کے انتظامات کی وجہ سے، کل کی فکر میں ہم دین اسلام کو بھول جاتے ہیں، اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اپنے حقیقی معبود کو بھول جاتے ہیں، جس نے ہمارے سارے انتظامات کر رکھا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس نے ہمارے کل کے کاروبار کے لیے، جس کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس کے باوجود ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم ایمان کی لذت کو نہیں پا سکتے، اس طریقے سے ہم ایمان کی مٹھاس کو نہیں پا سکتے۔ ایمان کی مٹھاس کے لیے ہمیں توکل علی اللہ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کی جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارا جائے۔ آج اگر دیکھا جائے، ہم دعوے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کی دعوت تو کرتے ہیں، اور آئے دن دین کے نام پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آڑ میں سڑکوں میں جلوس نکالتے ہیں، خرافات مچاتے ہیں، آئے دن طرح طرح کی بدعات ایجاد کرتے ہیں۔ لیکن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے زندگی بسر کرنے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے،
چلنے پھرنے کے لیے، نکاح کے لیے، شادی کے لیے، اپنے خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں ہم سائڈ میں رکھ دیتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جب عمل کی بات آتی ہے تب ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر نہیں آتی، تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے دور ہو جاتی ہے، تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتلاتا ہوں، نکاح کی بات لے لیجیے، سب سے سمپل بات، اسے ہمیں زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہماری محبت ہوتی تو نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نکاح بتلایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النکاح ایسرھا، سب سے بہترین نکاح، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں آسانی ہو۔ آج اپنے سماج میں نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہماری شادیاں آسان کے ساتھ ہوتی ہیں، ہماری نکاح آسان ہے۔ کس شادی کو آسانی کے ساتھ نپٹا لیا جاتا ہے؟ کوئی ایسی شادی نہیں ہے جس میں لڑکی کے بعد اپنے مہینوں سالوں بھر کی نیندیں حرام کر کے اپنی بیٹی کی نکاح کے لیے تیاری نہ کرتا۔ اگر اتنی آسانی ہے تو پھر اتنی زیادہ والدین کو ٹینشن کیوں ہے؟ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں جو نکاح کی صورت تھی، جو شکل تھی، اس شکل کو آپ دیکھ لیں، اور اپنے یہاں جو نکاح کی صورت ہے، نکاح کی شکلیں ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں۔ ہمارے یہاں نکاح کے نام پر نکاح سے 10 دن پہلے ہلدی، منگنی اور نہ جانے کیسی کیسی شکلیں، یہ ساری چیزیں تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم نے اپنے طور پر رسمیں بنا لی، رواج بنا لیے، سسٹم بنا لیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی ہے۔ آج جب لڑکوں کی شادیاں ہوتی ہیں، پورے محلے دور دور کے رشتہ دار کو اکٹھے کرتے ہیں اور پھر 50، 30، 40 گاڑیاں اکٹھے کرتے ہیں اور لڑکے کے یہاں چلے جاتے ہیں، بن بلائے مہمان، بن بلائے مہمان، جس کو دعوت نہ دی جائے، جس کو بلایا نہ گیا ہو، اور اپنے بول چال کی زبان میں اگر کہوں تو انٹرنیشنل فقیر کسی کے دروازے میں بن بلائے کوئی جاتا ہے، کون ہوتے ہیں؟ فقیر بھیک مانگنے جاتے ہیں یا بھوک مٹانے کے لیے جاتے ہیں کہ میرے پاس کھانے کی کچھ نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا دے دیجیے۔ بات کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے۔ یہ براتی کی شکل میں جو ہم جاتے ہیں، یہ بن بلائے مہمان، یہ براتی جو لے جاتے ہیں بن بلائے مہمان، خطیب کی شکل میں ہم جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کسی ایک شادی میں دکھا دیجیے، کہیں اللہ کے رسول نے براتی لے گئے، اپنی بیٹیوں کی نکاح کی، کہیں براتی بلائے؟ صحابہ کرام کی شادیوں میں کہیں براتی گئی؟ تو یہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، اس طریقے سے ہمیں ایمان کی لذت ملے گی، اس طریقے سے ہمیں ایمان کی مٹھاس ملے گی؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ان کی اتباع، ان سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے جو اعمال ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اس طریقے سے اس اعمال کو کیا جائے، اس طریقے سے اس اعمال کو انجام دیا جائے۔ جتنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے ہوں، بتلائے ہوں،
اتنے ہی کیا جائے، اس سے فضول نہ کیا جائے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی جائے، تب جا کے ہمیں ایمان کی لذت، ایمان کی فیل ہو سکتی ہے، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان پر جھانکے کہ کیا ہم واقعی اس طریقے سے ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر پا رہے ہیں؟ آج دنیا کے اندر جو مومن دین سے دور ہو رہے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ وہ ایمان کی مٹھاس کو نہیں پا رہے ہیں، ایمان کی لذت کو فیل نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ہر قدم، ہر عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ جو لوگ دیندار اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو لوگ 5 ٹائم نماز میں آتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیزیں ایمان کی مٹھاس کو نہیں فیل کر پا رہے ہیں، وہ بھی ایمان کی لذت کو نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نماز، گرچہ وہ نماز میں آئے لیکن جب مسجد میں انٹری کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، تو داخل ہوتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، کسی کی چغلی کر کے آتے ہیں داخل ہوتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہوئے آتے ہیں داخل ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ پھر نماز سے فارغ ہوئے جیسے نکلے پھر جھوٹ، دھوکہ داری، ساری چیزیں، ساری برائیاں ان کے اندر پھر شروع ہو گئی۔ اس طریقے سے آپ ایمان کی لذت کو نہیں پا سکتے، جبکہ نماز ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ ساری برائی سے انسان کو دور کر دیتا ہے، ان کے اندر سے ساری برائیاں ختم کر دیتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو غیر سنت کے طریقے سے، ہمارے گھروں میں تجارت ہوتی ہے تو غیر سنت کے طریقے سے، ہمارے گھروں میں کوئی فنکشن ہوتی ہے تو غیروں کے طریقے سے، ہمارے یہاں کبھی قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، کبھی دین کی باتیں نہیں ہوتی، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارے گھروں میں ہماری عورتیں کبھی نماز نہیں پڑھتی، بچیاں کبھی نماز نہیں پڑھتی، بچیوں کو دین کے بارے میں کچھ پتا نہیں، ہمارے گھروں میں بے پردگیاں زیادہ ہیں جبکہ ہم نمازی ہیں۔ کیوں؟ یہ حالات کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے نماز صرف دکھاوے کے لیے پڑھا ہے۔ ہم مسجد تو آئے لوگوں کو دکھا کے کہ ہم نماز پڑھنے آئے ہیں، لیکن نماز میں جو خشوع و خضوع ہونی چاہیے تھی وہ خشوع و خضوع نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بے دینی، ہماری عورتیں بے پردہ اور ہم دیوس کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں ہمت نہیں ہے کہ اپنے عورتوں کو کہہ دیں کہ یہ دین کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو کہہ دیں کہ یہ دین کے خلاف چل رہے ہیں آپ، ہمت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر غلطی ہے، ہمارے بچے بے دین ہو رہے ہیں، ہمارے بچے دین سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ہم خود بے دین ہیں، ہمیں دین کا پتہ نہیں ہے۔ تو بات چل رہی تھی ایمان کی لذت اور مٹھاس۔ ایمان کی لذت اور مٹھاس اسی وقت آپ حاصل کر سکتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اللہ رب العالمین سے خالص محبت ہو۔ اسی طریقے سے دوسرا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا اللَّهُ، کہ انسان اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے محبت نہ کرے۔ اور اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کی علامت 3 علامتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے۔ ایک چوتھی علامت یہ ہے کہ انسان تنہائی میں اللہ رب العالمین سے روئے، گڑ گڑائے، رات کے اندھیری میں اٹھے اور اللہ رب العالمین سے لو لگائے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکے، اللہ رب العالمین سے رو کر گڑ گڑا کر اپنی مغفرت کروائے، اپنی بخشش کروائے، تو ایمان کی لذت کو پا سکتا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین سے محبت ہے۔ اسی طریقے سے
ایک انسان ایمان کی لذت کو اس وقت حاصل کر سکتا ہے جب ان کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں، یہ خصلتیں پائی جائیں، یہ صفت پائی جائیں کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، کہ ایک انسان کفر کی طرف لوٹنا اس طریقے سے ناپسند کرے کہ جیسے کہ اسے آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہو۔ کون انسان چاہے گا کہ ہمیں آگ سے بچا لیا گیا اور پھر سے آگ میں ڈال دیا جائے؟ اس کو کوئی نہیں پسند کرتا۔ تو جس طریقے سے آگ سے بچا لیے جانے کے بعد اسے آگ میں دوبارہ گرنے سے ناپسند ہے، اسی طریقے سے جب اللہ رب العالمین نے انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ایمان داخل کر دی، انہیں مومن بنایا، مسلمان بننے کی شرف دی، تو دوبارہ سے انہیں کفر کی طرف لوٹنے میں اتنی ناپسندگی ہو جتنی کہ انہیں آگ کی طرف کودنے پر ناپسندگی ہے، تو پھر وہ ایسے شخص ایمان کی لذت کو پا سکتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو پا سکتا ہے۔ لیکن آج ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت آئے دن اس بات کی ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم دین اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ زبان قال سے تو نہیں، لیکن حال، اعمال یہ ہمارے بتا رہے ہیں کہ ہم دین کو چھوڑ رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں۔ گرچہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، گرچہ ہم اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی ایسا اعمال نہیں ہے جس کی بیس پر ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکے کہ نہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ آج پھر سے بات وہی آئے گی کہ اگر واقعی معنی میں آپ مسلمان ہیں تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ کلمہ طیبہ کا معنی و مفہوم صحیح سے بتلا سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو توحید کی 3 اقسام جو ہیں ان کو گنا سکتے ہیں؟ اس بستی کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہوں؟ ایمان کیا صرف زبان سے اقرار کر لینے کا نام ہے؟ ایمان کی ڈیفینیشن، ایمان کی تعریف، ایمان کی تعریف میں عمل، اقرار، تصدیق تینوں چیزیں شامل ہیں۔ صرف زبان سے اقرار کر لے اور دل میں اس کے تعلق سے کوئی تصدیق نہ ہو، ہمارے اعمال نہ ہو، تو پھر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہمارے اس بستی کے اندر میں نے پھر سے وہی کہنا ہے کہ تقریباً 60 سے 70 گھر ہیں، لیکن صرف 2-4 لوگ بزرگ مجھے نماز میں نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہم مسلمان ہیں۔ کس بنیاد پر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ تو جو آخری صفت بتلائی گئی ہے کہ ایمان کی لذت، ایمان کی صفت، ایمان کی مٹھاس کو وہ فیل کر سکتے ہیں جن کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ کفر کی طرف لوٹنا ناپسند کریں۔ لیکن آج ہم کفر کی طرف لوٹنے کو پسند کر رہے ہیں، کفر کی طرف لوٹنے کو پسند کر رہے ہیں، تبھی مسجد سے ہم دور ہو رہے ہیں، اللہ کی ذکر و اذکار سے دور ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ علماء کرام کہتے چلے جا رہے ہیں، ہم صرف اس لیے اس کو ٹال دیتے، ان کا کہنے کا کام ہے، کہہ دیا، ان کا کہنے کا کام ہے، کہہ دیا، اور ہم نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ یہ ہمارے ثبوت ہے کہ ہم دین سے پھر رہے ہیں، ہم اس چیز کو پسند کر رہے ہیں۔ لہذا اگر ایمان کی مٹھاس کو چاہیے، ایمان کی لذت کو فیل کرنا چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کی طرف لوٹ کے آئیے، اللہ کو یاد کیجیے، مسجد کو لازمی پکڑیے، اگر کاروبار میں ہے اپنے دکان میں مصلی قائم کیجیے، اپنے تجارت گاہ میں مصلی قائم کیجیے، اور وقت پر نماز قائم کیجیے۔ جب گھروں میں آئیں
شام کے ٹائم عشاء کے وقت تو عشاء میں مسجد میں حاضر ہوئیے، فجر میں مسجد میں آئیے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کیجیے. یہ ایمان کی پہچان ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آتا جاتا ہے تو اس کی ایمان کی گواہی دے کہ وہ مومن ہے. اس سے نیگیٹو بھی لی جا سکتی ہے کہ کوئی شخص اگر مسجد سے دور ہے، اس کی مسجد سے کوئی رابطہ نہیں ہے، تو گویا کہ وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. لہذا اگر ہماری اپنے آپ کو مسلمان میں شمار کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن میں شمار کرنا چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد کو اپنا مسکن بنائیے، مسجد میں آواجاوی جاری کیجئے. صرف زبان سے کہہ لینے یا خاندان میں پیدا ہو جانے یا مسلمانوں کی بستی میں رہنے کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیں گے تو یہ مسلمان ہونا کافی نہیں.